بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آج کا جو ہمارا اسلامک واقعہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کس طرح فریادیں سنتا ہے۔ یہ واقعہ بریدہ سعودی عرب میں 1361 ہجری میں پیش آیا۔ کچھ لوگ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ ان مسافروں میں عبداللہ سمعان اور اس کا بیٹا ابراہیم بھی تھا۔ ان کے بیٹے کی عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی۔ موسم انتہائی گرم تھا۔ موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں بار بار پانی پینا پڑتا۔ پانی کا ذخیرہ ان کے پاس کم ہو رہا تھا، جبکہ ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا باقی تھا۔ عبداللہ بن سمعان اسی راستے اور راستے میں آنے والے کنوؤں اور تالابوں کے بارے میں بخوبی جانتے تھے۔ ان کی معلومات کے مطابق قریب کوئی بھی کنواں نہیں تھا۔ یہ پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، جبکہ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ خاصا کم ہو گیا اور ان کے لیے مزید سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا۔ تو انہوں نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرایا اور وہ مفلح سبھی کے ساتھ لے کر پانی کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ تلاشی کے باوجود بھی انہیں پانی نہ ملا۔ انہیں پیاس بھی ستانے لگی۔ پھر وہ خطرناک لمحات آ گئے جب ان کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس بڑھتی گئی اور وہ نڈال ہو گئے۔ بالآخر وہ چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے اور پھر ان کے لیے کلام کرنا بھی دوبھر ہو گیا۔ وہ صرف اشاروں سے بات چیت کرنے لگے۔ اب ساری ظاہری اسباب ختم ہو گئے تھے، صرف ایک ہی در کھلا تھا۔ انہوں نے بھی اس در کی طرف توجہ کی اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا شروع کر دی کہ وہ انہیں اس صورتحال سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی۔ دور کہیں سے ایک بادل آیا اور ان کے اوپر یہ بادل کچھ دیر گرجا، پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ پانی کے ترسے ہوئے سیراب ہو گئے۔ انہوں نے خوب جی بھر کے پانی پیا اور اپنے پاس موجود جتنے بھی مشکیر تھے ان کو بھر لیا۔ پھر واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا اور پلایا اور اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، بے شک مجبور جب انتہائی لاچاری کے عالم میں پکارتا ہے تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود برحق ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئے اسلامک لیسن کے ساتھ۔